اب صحابہ گئے اور اپنے اپنے گھروں سے اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آئے. یہاں رک کے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. مسجد میں اللہ کے رستے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا اور کہنا کہ لاؤ اللہ کے رستے میں، یہ کس کی سنت ہے؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے تھوڑے لفظوں کو زیادہ سمجھیے گا. مسجد میں اس بات کا اعلان کرنا کہ اللہ کے رستے کے لیے لاؤ مال کو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کبھی ہم آپ کو ترغیب دلاتے ہیں کہ لائے اللہ کے رستے میں. بسا اوقات کچھ طبیعتوں پر یہ چیز بوجھ بھی گزرتی ہوگی کہ یار یہ چندہ مانگتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ حضور کی سنت ہے. حضور نے خود ہی عمل کیا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر لاؤ بھائی اللہ کے رستے میں. تو پھر اٹھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مالدار تھے ان دنوں میں. ویسے صحابہ کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ کبھی غربت ہوتی تھی، کبھی امیری ہوتی تھی. پراپر مال کو جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. کچھ دنوں میں امیر ہوتے تھے، کچھ دنوں میں فقیر ہوتے تھے. اور یہ حالت تھی. صحابہ کہتے ہیں ان دنوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر تھے، مالدار تھے، ان کے پاس کافی مال جمع تھا. تو جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ لاؤ اللہ کے رستے میں، تو سارے گھر کا آدھا مال اٹھا کے حضور کے قدموں میں پیش کر دیا. سارے گھر کا آدھا مال، جو چھوٹی بات ہے. جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، مجھے یہ لگتا ہے یہ تو کوئی کا مسئلہ ہی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ آدھا گھر کا مال لے آنا. یا آپ کے اکاؤنٹ میں سے کہا جائے کہ جناب اکاؤنٹ کی جتنی آدھی رقم میں مسجد میں آ جائے تو پھر سبحان اللہ کتنی بلند آواز سے آئے گی. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھا گھر کا مال حضرت فاروق اعظم لے آئے، اللہ کے رستے میں دے دیا. لیکن ان دنوں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس تو بہت زیادہ مال نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر کا انداز نرالا تھا. گھر کا سارا مال اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جھاڑو لگا کے جو کچھ آتا تھا، حتیٰ کہ دیواروں میں لگے ہوئے جو کیل تھے وہ بھی اکھیڑ کے حضور کی بارگاہ میں دے دیے. حضور یہ خیمہ باندھنے کے کام آ جائے گا. یہاں تک اللہ کے رستے میں لے کر آئے گا. اقبال نے کہا ہے، اقبال کے دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم مالدار. ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. اب لے آئے آدھا مال. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاروق اعظم کو، فاروق اعظم بتاؤ نا کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا. ویسے سوال یہ ہونا چاہیے کہ لے کر کیا آئے تھے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ لے کر کیا آئے. اور آج صدیق اکبر کی شان بیان کرنی ہے، حضور نے سوال بدل دیا. حضور میں آج یہ نہیں پوچھنا لے کر کیا آئے ہو، آج یہ بتاؤ گھر چھوڑ کر کیا آئے ہو. تو کہا حضور آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ ہماری انتہا ہے، صدیق کے لیے ہے خدا کا. حضور نے آج سوال بدل دیا، فرمایا ماں بقیتا لہلی کا یا ابا بکر، ابو بکر بتاؤ نا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. سوال ہونا چاہیے لے کر کیا آئے ہو، اور آج سوال بدل گیا گھر چھوڑ کر کیا آئے ہو. تو کہنے لگے اب کئی تو لہو اللہ و رسولہ، حضور نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا. یہاں تک لکھا ہے کہ صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا دینے کے. انہوں نے کیا کیا، جب حضور کا اعلان سنا تو ایک شخص کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ یار میں تیرے باغ میں کام کرتا ہوں اور صبح تک جو بھی مزدوری ہو مجھے دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ساری رات باغ میں کام کیا، صبح مزدوری کی اور وہی مزدوری لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی. یا رسول اللہ میں یہی دے سکتا تھا، حضور میری طرف سے یہ قبول فرما. اللہ اکبر. یہ اتنا کٹھن مرحلہ تھا غزوہ تبوک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک کے نام. چونکہ یہ تبوک کے علاقے میں لڑا گیا اس لیے اس کا نام غزوہ تبوک ہے. اللہ اکبر. اس میں حضور نے اعلان فرمایا نکلو بھائی اللہ کے راستے میں کوئی مدینے میں نہ رہے، سب نے جانا ہے. بڑی شدید قسم کی جنگ تھی اور مسلمانوں کی یہ پہلی سویت کی جنگ تھی اور بڑی سپر پاور کے ساتھ.
روم کے ساتھ جنگ کرنے مسلمان جا رہے تھے. اب روم کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ سپر پاور ہے. امریکہ کے بعد رشیا. اس وقت ہتھیاروں کے اندر یا دنیا میں کہا جائے اکانومی کے لحاظ سے یا جو اٹامک سسٹم ہے اس کے لحاظ سے یہ رشیا روس جو ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے. اس وقت یہ تھا کہ سب سے پہلے نمبر پر جو قوت تھی وہ کسرا ایران تھا، یعنی اس وقت کا امریکہ کسرا ایران تھا، اور اس وقت کا جو رشیا ہے روس ہے وہ کیسر روم تھا. اور کیسر روم کے ساتھ حضور جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور رشیا لے کے نکلے حضور علیہ السلام. تو آج سارے نکلیں گے بھائی کوئی نہیں آ رہے گا. 3 صحابی نیت پوری نہیں تھی، بس اس نیت سے رہ گئے کہ مدینے میں رہنے کے دن ہے اور ہم یہاں رہ کے ٹھنڈا پانی پیئیں، کھجوریں کھائیں، اور جب حضور علیہ السلام آئیں گے تو دیگر کاموں میں ہم جاتے رہے ہیں، باقی غزوات میں ہم نے شرکت کی ہے، اگر اس میں نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نا کچھ لوگ، بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی کرتا ہی نہ ہونا، اگر کچھ نہیں کیا تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ شاگرد استاد کو کہتا ہے استاد صاحب عزت کرتے ہوئے اتنی دیر گزر گئی ہے، اگر ایک دفعہ نہیں کی تو کیا ہو گیا ہے؟ یہی نظریہ صحابہ تھا. انہوں نے کہا سارے غزوات میں شریک ہوئے، کعب بن مالک میں شامل تھے، 2 اور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا جاتے رہے ہیں پھر بھی جائیں گے، لیکن ابھی کوئی طبیعت لگ نہیں رہی، لہٰذا ہم رہ جاتے، اتنے صحابہ جا رہے ہیں کام ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب کٹھن مراحل سے گزر کے یہاں تک دل کے کانوں سے سنیے گا اس بات کو، اور حضور کی سیرت کو پڑھنے کا اگر مزاج ہو تو جا کے پڑھیے گا غزوہ تبوک کے واقعات کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹھی پر لشکر کے ساتھ دنیا کی سپر پاور کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور کس طرح اللہ کلمۃ الحق کے لیے نکلے. رستے میں چلتے چلتے ایک وقت ایسا بھی آیا حضور نے منع کیا، حضور ہمیں کوئی کسی جانور کو ذبح نہیں کرے گا، ہمارا سفر دور کا ہے، جانور ہمارے پاس تھوڑے ہیں، لہذا جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی، دنوں گزر گئے بھوکے پیاسے، نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ کھانے کے لیے. یہاں تک کہ صحابہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے گرنے لگے، شہید ہونے لگے. اتنی بھوک پیاس کے صحابہ شہید ہونے لگے کہ پانی نہیں مل رہا تو شہادت ہو گئی. جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ لشکر کی یہ حالت ہے تو حضور علیہ السلام نے ایک اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کے اندر سے ہم نے پانی نکالا، وہ پانی پی کے صحابہ نے گزارا کیا. اب اندازہ لگا لیں وہ اوجڑی کا جو پانی ہے وہ بھی پی سکتا ہے، لیکن اتنا کٹھن مرحلہ تھا غزوہ تبوک میں کہ مسلمانوں نے یہ اذیت بھی برداشت کی کہ اس کی اوجڑی کا پانی نکال کے پیا. کیوں؟ کہ یہ جا رہے ہیں اللہ کلمۃ الحق کے لیے، یہ حضور کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ لذت آشنائی مل جائے تو پھر وہ پانی بھی پیا. صحابہ نے کہا مسئلہ نہیں، اتنا کٹھن دور. اب 3 صحابہ جو میں بات آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، یہ نہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں وحی آ گئی، ابھی حضور مدینہ نہیں پہنچے، وحی آ حضور جب آپ مدینے میں واپس آئیں گے نا تو یہ 3 لوگ جو نہیں آئے یہ عذر بنائیں گے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، اس لیے ہم نہیں جا سکے. تو محبوب آپ نے کی کوئی بات نہیں مانی، اللہ ان کو سزا دے گا. ہے صحابی، ہے مخلص صحابی، 3 صحابی مخلص، کسی قسم کا نفاق دل میں نہیں ہے، اور رہ کے غزوہ تبوک سے اللہ فرماتا ہے ان کو معافی نہیں ملے گی. حضور آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تینوں کو فرمایا تم جنگ پر کیوں نہیں گئے؟ انہیں عذر پیش کیا جیسے اللہ نے فرمایا تھا، انہوں نے عذر پیش کیا، حضور یہ تھا یہ تھا یہ تھا. حضور نے فرمایا آج کے بعد نہ میرے سامنے آنا نہ میرے ساتھ کلام کرنا. ناراض ہو گئے حضور. ایمانداری سے بتائیں صحابہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اذیت تھی کہ حضور ناراض ہو جائیں؟ حضور ناراض ہو جائیں، شاگرد سے اگر استاد ناراض ہو جائے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. استاد ڈنڈے سے مارے، استاد اس کو جناب تھپڑ مارے، جو مرضی مارے، یہ الگ سزا ہے. لیکن اگر استاد ناراض ہو جائے تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ نظر انداز کر دے، چھوڑ دیا جائے، اگنور کر دیا جائے. حضور نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، فرمایا جاؤ 50 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا. اور حضرت ابو لبابہ
اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون میں باندھ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم یہاں بنے ہوئے ہیں، اب اگر ہمیں یہاں سے کوئی کھولے گا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، جب تک معافی نہیں مل جاتی ہم یہاں سے جانے والے۔ یہ ہوتا ہے وقار، یہ ہوتی ہے عزت۔ اور جو بدھی لوگ ہوتے ہیں، جو ادب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بولتے تو نہ بولو، سنسکرت کروائے، پیسے ویسے بڑے مدینے سے ویسے مال بتھیرا ہے کہ سرکار نہیں بولتے تو پھر کی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نا، اپنے آپ کو باندھا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اور کہا جب تک حضور نہ کھولے ہم یہاں سے جانے والے۔ اور کعب بن مالک تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا جب میرا دھیان ادھر ادھر ہوتا تھا حضور مجھے دیکھتے تھے۔ سمجھے اس بات کو، جے میں ویکھاں سو نہ ویکھے نہ ہی، جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے۔ اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو جب میرا دھیان حضور کی طرف نہیں نہ ہوتا تھا تو حضور مجھے ایسے ایسے کر کے دیکھتے تھے، غلام میں پیار تو کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جو ہی میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جے میں ویکھاں سو نہ ویکھے نہیں، جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے لیکھ چنگے کل میرے ویکھن دے وچ ویکھے، یار فریدا وہ یار دے بنی یہ سو نہ ویکھے یا نہ ویکھے، مرضی اس کی ہے، دیکھے یا نہ دیکھے ورنہ تو یہی ہے۔ 50 دن حضور ناراض رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی براءۃ من اللہ ورسولہ، فرمایا محبوب اتنے مخلص ہیں جو سزا ہم ان کو دینا چاہتے تھے انہوں نے لے لی، اور انہوں نے ساری بات کے باوجود آپ کا در نہیں چھوڑا، لہذا رب ہو کے میں بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں، مصطفیٰ ہو کے آپ ان کو معاف فرما دیں۔ مل گئی معافی، جب در نہ چھوڑے، جب در نہ چھوڑے تو پھر معافی مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کبھی محبوب ناراض ہو بھی جائے تو بوہا بھال کے بیٹھ جائے تو محبوب معاف کر ہی لیتا ہے۔ 50 دن کے بعد معاف فرما دیا حضور علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لے کے آ رہے تھے تو منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور اس کا نام قرآن نے کہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، فرمایا یہ مسجد ضرار ہے، یہ نقصان پہنچانے والی مسجد بھی نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہے۔ بولے مسجد اللہ کا گھر، ایک ساڑھے بندے فلسفی بڑھے مسلم امت کہتے ہیں مسجد ساری اللہ کی ہیں، اور یہ مسجد بھی تھی پر اللہ فرماتے ہے مسجد پر ہماری، پتہ ہے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مسجد ضرار اس لیے ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کفر پر ہے، اس کی بنیاد تفریق بین المومنین، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا جائے، مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، پارا پارا کیا جائے، اس لیے یہ مسجد ضرار ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ مسجد اس لیے تعمیر کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی جائے، ان سے لڑا جائے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی، فرمایا عرض کرنے لگے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے تو آپ ذرا یہاں آئیں، گزرتے ہوئے یہاں نماز پڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، فرمایا محبوب آپ نے وہاں جا کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ رکے مسجد قباء میں رکے، وہاں آپ آئیں اور وہاں آ کے آپ نماز ادا کریں۔ اور پھر حکم ہوا، فرمایا کہ مسجد کو گرا دیا جائے۔ وہ مسجد ضرار کی جگہ جو دیکھ کے آئے، میں دیکھ کے آیا آج بھی وہ کھنڈر بنا ہوا ہے، وہ کالے رنگ کے پتھر آج بھی حضور علیہ السلام نے اس کو گرا دیا اور گرا کے اس کو آگ لگا دی گئی اور اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا گیا۔ فرمایا اس کو مسجد یہ کہتے ہیں، لیکن یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی چیز ہے۔ مسجد وہ ہوتی ہے وَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ، مسجد و مسجد قباء ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء تقوی والی تو وہ مسجد ہے، اس لیے ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر مسجد مسجد نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہر مسجد میں قرآن سنا، ابھی قرآن سے باہر وہ نکلے نہیں ہے کہ نکلا ہو قرآن میں ہو رہا ہے۔ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، مسجد صرف وہ ہوتی ہے جس میں شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے صلی اللہ، جس میں حضور کی محبت بیان ہوتی ہے، جس میں حضور کے عیب نہ نکالے جائیں، جس میں حضور کی شانوں پہ سوال نہ اٹھائے جائیں، جس مسجد میں حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف باتیں نہ کی جائیں،
مسجد وہ ہوتی ہے جس مسجد میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے لگائے جائیں اور بتایا جائے کائنات والوں جو ہستی اللہ نے ہمیں معبود کے طور پر عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، وہ ہوتی ہے مسجد۔ اور فرمایا کہ یہ مسجد میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں کہ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاکی اختیار کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت۔ صفائی ستھرائی یہ دین کا مظہر ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے صفائی ستھرائی۔ اگر صفائی ستھرائی نہیں ہے، کوئی شخص گندا اٹھ کے آ گیا مسجد میں، آنے کی اجازت ہے اسے؟ اسلام ہمارا یہاں تک کہتا ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آنا، تمہارے منہ سے بدبو آئے گی، دوسرے نمازی تنگ ہوں گے۔ لہسن کھا کے مسجد میں نہ آنا، ادرک وغیرہ یا وہ چیز جو منہ میں سمیل پیدا کرے وہ مسجد میں نہ آئے، یہاں تک اپنے منہ کی سمیل پہلے ختم کرے۔ اس لیے سنت قرار دیا گیا کہ تم اس طرح کی کوئی چیز کھاؤ جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے تو بغیر کلی کیے، چاہے تمہارا وضو ہے بھی، بغیر کلی کیے نماز پڑھنے کبھی بھی نہ ہو، منع کر۔ اسلام اتنا صفائی کا پیٹرن دین ہے، اور کہہ دیا۔ اور یہاں تک ایک اور مسئلہ بھی ہے، شریعت نے کہا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کیا، فرمایا وہ بزرگ شخص جس کے منہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے اور کچھ بھی کرنے سے بدبو ختم نہ ہو تو فرمایا وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نماز گھر میں پڑھے، اللہ اس کو وہاں ثواب دے گا، لیکن یہاں آ کے وہ دوسرے نمازیوں کو تنگ کرے اپنی گندگی کی وجہ سے، یہ اسلام برداشت کرتا۔ اس لیے اسلام پاکیزہ ستھرا صاف ستھرا دین ہے اور یہ اسلام کا شعار ہے۔ اور فرمایا الطہور شطر الایمان، فرمایا لوگوں صفائی کو آدھا ایمان بنا دیا گیا ہے، صفائی آدھا ایمان۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، اللہ رسول جلال نے تذکرہ فرمایا محبوب علیہ السلام کی شانوں کا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، عزیز بنا کر بھیجا، حریص بنا کر بھیجا، مومنوں پر رؤوف بنا کر بھیجا اور رحیم بنا کر بھیجا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے صفتیں خدا کی ہیں، یہ ساری صفتیں خدا کی ہیں، پر خدا نے اپنی صفتیں اپنے محبوب کو عطا فرما کے قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا صفتیں میری ہیں پر میں نے اپنے محبوب کو پردہ رافت سے گزار کے، پردہ رحیمیت سے گزار کے اپنی صفتیں محبوب کو بھی عطا فرما دی، دے دی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے ترجمے پہ ذرا غور کریں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، حدیث عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم مشکل میں پڑتے ہو تو میرے محبوب پہ یہ چیز بڑی بوجھ گزرتی۔ حضور نے فرمایا اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ سمجھنا ذرا اس محبت کے معیار کو دیکھنا اور دل کے کانوں سے سننا، یہ جملہ پھر ایک دفعہ سنیں۔ حضور فرمایا میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تکلیف مجھے دور خزاں میں۔ ایمانداری سے بتائیں، جس نبی کو ایک امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، اس نبی کو فلسطین کے بچوں کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس نبی کو فلسطین کے شہداء کی کتنی تکلیف ہے، اس نبی کو ظلم کی کتنی تکلیف ہے۔ اس لیے امت مصطفیٰ، یہ کام امت مصطفیٰ کا ہے کہ وہ اٹھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، فرمایا یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے کو بخار ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آج فلسطینی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو دل ہمارے بھی دکھی ہیں اور ہم بھی چین سے بیٹھ نہیں پا رہے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں، قوت نہیں، لیکن ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت دلا سکتے ہیں۔ اور لوگوں چلو، اقبال نے کہا تھا کہ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اقبال کہتے ہیں اٹھو غفلت سے اور آؤ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کو پہنچو، آؤ شام میں دیکھو، عراق میں دیکھو، برما میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، تم آرام کے لیے کیسے سو جاتے ہو۔ مصطفیٰ کو تو ان کی گنبد خضرا میں بھی تکلیف ہوتی ہے، آؤ نکلو اور ان کی تکلیف کو برداشت کرو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم سحر گاہی میں اٹھ کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو، ان کے لیے جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، اس لیے کہ ان کی تکلیف فقط ان کی تکلیف نہیں، یہ مصطفیٰ کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمارا حریص علیکم، میرا محبوب تم پر حریص ہے،
ویسے حدیث کا معنی اگر کسی اور کے لیے کیا جائے تو اس کا معنی لالچی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار ہرس رکھتا ہے, لالچ رکھتا ہے, لیکن جب حدیث کا معنی حضور کے لیے کیا جائے تو ہم یہ لالچی معنی کر سکتے ہی نہیں. میں نے کل کہا تھا جب ذات بدل جائے تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں, جب حضور کے لیے لفظ آ جائے یہی فرق ہے اہل سنت میں اور دوسرے لوگوں میں. دوسرے لوگ قرآن کے صرف لغت کو دیکھتے ہیں, لفظ کر دیتے ہیں, ترجمہ جو بھی آئے گا درمیان میں آئے, اس کا معنی لوگوں نے لالچی کیا ہے نبی کے بارے میں. قرآن کے ترجمے میں لالچی لفظ لکھا ہوا ہے, پر اہل سنت محبت والے کیا کریں پھر؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی محبت ہے, ہم حضور کے لیے لفظ بول ہی نہیں سکتے. اب میں اس کا معنی کرنے لگا ہوں, آپ ذرا توجہ سے سنیں. حدیث علیکم, حدیث کا معنی کسی اور کے لیے کرے تو کوئی اور ہوگا, جب مصطفیٰ کے لیے کرے تو میں اس کا معنی کروں گا. حدیث کا معنی ہے جس کا دل نہ بھرے, دل کا نہ بھرنا, دل نہ بھرے تو اس کو کہتے ہیں حدیث. تو ہمارا حدیث علیکم, میرے محبوب کا تمہاری طرف سے دل نہیں بھرتا. مطلب کیا ہے؟ تم بھی حدیث ہو, مصطفیٰ بھی حدیث ہے, پر فرق یہ ہے تم لینے کے حدیث ہو, مصطفیٰ دینے کے حدیث ہے. تم لینے میں حرص رکھتے ہو, مصطفیٰ بانٹنے میں حرص رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دل نہیں بھرتا, تمہارا لے لے کے دل نہیں بھرتا, مصطفیٰ کا دے دے کے دل نہیں بھرتا. مصطفیٰ اتنے حدیث ہے. اللہ اکبر. رؤوف الرحیم, اللہ کی رافت اور اس کی رحیمیت کا جو حصہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہاں ایک علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت داتا صاحب کے مرشدوں میں سے, داتا صاحب کی مرشدوں کی لڑی میں سے حضرت ابو بکر شبلی کا نام ہے. آپ کہتے ہیں میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حضور نے میری پیشانی کے درمیان میں بوسہ دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وجہ پوچھی یا رسول اللہ آپ نے اتنی محبت فرمائی تو خاص وجہ کسی عمل سے, تو حضور نے فرمایا نماز پڑھتے ہو تو نماز فرض نماز کے بعد یہ تم سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہو نا, میری شانوں کا ذکر کرتے ہو, اس وجہ سے تمہارے لیے پیار کیا ہے, اس وجہ سے محبت کی ہے. اس لیے فرض نمازوں کے بعد اگر یہ کیا جائے تو پھر حضور پیشانی پہ بوسے بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ وظیفہ بھی ہے. اللہ اکبر. آگے سورہ یونس کا بیان. سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورت ہے اور 11 پارے میں اس کا ذکر ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 10ویں سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا, الف لام را, اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں عقیدہ نظریہ کیا ہے. آگے اس کی آیت نمبر 11 کے اندر ایک مضمون بیان کیا اللہ رب الجلال نے, وما اذا مس الانسان ضر دعا لجنبه او قائما او قائما. ہمیں انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو پھر ہماری طرف دوڑتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے, اور پھر فلما کشفنا عنه ضره مر قال لم يدعنا الى ضر مسا, جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کی طرف بھاگ جاتا ہے. سمجھے, میں اس مضمون کو پہلے بیان کر چکا ہوں, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس ترجمہ کر کے الفاظ کے ساتھ میں آگے گزر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنے حوالے سے عرض کیا ہے کہ اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ نہ رکھیں, اللہ سے اپنی خوشیوں کا رشتہ بھی جوڑیں. والدہ بہن بھائی گھر میں مرد ہو گیا اور مشکل وقت آ گیا تو ہم نے کیا کہا, بلاؤ کا ایسا جنازہ بھی پڑھانا ہے. آئے جی اسکول والے دن کا ایسا تقریر بھی کریں, ناخواں بھی آئے, تلاوت بھی ہو, ناخوانی بھی ہو, تقریر بھی ہو اور بعض اور دعا بھی ہو کہ والدین کے لیے ختم کا سلسلہ کرنا ہے. قاری صاحب آ گئے, اب یہ تو تھا موت کا ذکر سلسلہ, یہ تو تھا دکھ آیا تو پھر اللہ یاد آ گیا. تو جب شادی آ گئی پھر پوچھا کبھی مولوی صاحب کو, کبھی یاد کیا کہ آئے جناب آ گیا قرآن پڑھ کے سنا دیں. ویسے یہ سلسلہ اب پروان چڑھنے لگا کہ لوگ اپنی شادی کی سے پہلی جو رات ہے اس میں محفل میلاد مصطفیٰ کرواتے ہیں. یہ ابھی ایسے لوگ بھی آ گئے, پر وہ بھی تو ہیں جو سارا کچھ تمام ہندوانہ رسومات سارے کافروں والے کام کر کے ایک نکاح کی تقریب رکھی ہوئی ہے پورے شادی کے اندر, حالانکہ نکاح ہے عین دین کا عمل ہے, عین دین ہے سارے کا سارا, لیکن چونکہ ہم نے اپنے دکھوں کا رشتہ خدا سے جوڑا ہے. یہ اللہ رب الجلال سورہ یونس 11ویں آیت میں ہمارے انسان کو کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو دعا مانگنے کے لیے مسجد میں میرے لیے بھاگ آتا ہے, خدا سے مانگتا ہے کہ مانگو, خدا سے اللہ سے طلب کرتا ہے مولا مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, بخشش دے دے, نجات دے دے, مشکل سے رہائی دے دے. جب ہم مشکل دور کر دیتے ہیں پھر ہمیں بھول جاتا ہے, پھر نافرمانی کو اتر آتا ہے. 4 پیسے آ جائیں,
یا خوشی آ جائے، اولاد مل جائے، اولاد کی خوشی آ جائے تو خدا کو بھول گیا. فرمایا یہ انسان نہ شکرا ہے. شکر والا وہ ہے جو دکھ میں بھی خدا کو یاد رکھے، جو سکھ میں بھی خدا کو یاد رکھے. خوشی ہے تو پھر بھی اس کو یاد کرے، دکھ ہے تو پھر بھی اس کو وہ کرے گا، وہ اپنا رحم فرمائے گا، وہ مشکلوں کو دور فرمائے گا. لیکن آئے تو صحیح نا اس کی بارگاہ میں، خوشی ہو پھر بھی آئے، مصیبت ہو پھر بھی آئے. اللہ رب الجلال نے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 22 کے اندر پھر دوبارہ بیان فرمایا، وَمَا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور میں جب خوشحال ہوتے ہو تو ہمارے گھر سے بھاگ جاتے ہو، جب کنگال ہوتے ہو تو آ جاتے ہو. ایسا نہ کرو، جب کنگال ہو پھر بھی آؤ وہ تمہیں دے گا، پر جب خوشحال ہو جاؤ تو پھر بھی اسی کے دروازے پہ آیا کرو، اسی کے لیے رجوع کرو اور اسی کی بارگاہ میں. آگے ایک مضمون اللہ رب الجلال نے اس میں بیان فرمائی. سورہ یونس کے اندر زیادہ تر توحید کے دلائل ہیں، اور میں جو باتیں پہلے پارے سے ابھی تک کرتا آ رہا ہوں کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ ساری کائنات خدا کے ہونے کی دلیل ہے. ساری کائنات. اگر کوئی شخص میں دنیا میں خدا نہیں ہے تو اسے پوچھا جائے گا بتا نا یہ سورج کیسے بنا، یہ چاند کیسے بنا، یہ ستارے کیسے بنے، اور یہ کس طرح زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے، رات اور دن میں جو لیل و نہار میں جو تفریق ہے یہ کیسے چل رہے ہیں. اگر ایک چلانے والا نہ ہو تو یوں چل سکتا ہے نظام؟ ایک چلاتا ہے، اپنے وقت پہ دن، اپنے وقت پہ رات، ہر چیز اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو اس سورہ یونس کے اندر سارے مضامین وہ ہیں، میں خال مضامین جو بیان کیے گئے. اس میں اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور شفاء لما فی الصدور، اور وہ نصیحت ایسی ہے کہ تمہارے دلوں کے لیے شفا بنا دی گئی. قرآن مجید کو شفا قرار دیا. فرمایا یہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے. ظاہر بھی ستھرا ہوگا، باطن بھی. قرآن کیا ہے؟ پھر بولے قرآن کیا ہے؟ شفا. اس لیے ہم دم کے منکر، ہم تویز کے منکر. مجھے اگلے دن میں یونیورسٹی میں کلاس پڑھا رہا تھا تو مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ سر ایک مسئلہ بتا دیں، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے اور حدیث رسول میں بھی ہے کہ جس طرح پرانے زمانے میں کاہن لوگ گنڈ مارتے تھے، تعویذ کرتے تھے، تو ان کے پاس نہ جاؤ. حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بالکل ہے. لیکن اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ منع کرنے کی وجہ کیا؟ پیچھے وجہ بھی تو دیکھو نا کیا ہے. کیونکہ وہ جب وہ دھاگے کو گنڈ مارتے تھے، گرا لگاتے تھے یا کاغذ کے اوپر کچھ لکھتے تھے تو شرکیہ الفاظ لکھتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اور ان شریکوں کے الفاظ لکھ کے پھر ان میں پھونکے مارتے تو ان کی نبوت ہوتی. اس لیے اللہ رب الجلال نے اور اللہ کے محبوب نے منع فرما دیا کہ ان کے پاس جانا، کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں اور شرک کے الفاظ بول کر یہ گرے مارتے ہیں، اور پھر وہ کاہن لوگ ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی، لیکن وہ تو نبوت ہے. میں کہتا ہوں میں نے اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ اگر شرکیہ الفاظ، منحوس الفاظ کی نبوست ہوتی ہے تو بتاؤ قرآن کے الفاظ کی برکت نہیں ہوتی؟ بولے نا. اس کا الٹا ہے، اگر شرکیہ الفاظ کی نبوست ہے اور منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص شرکیہ الفاظ بول کے پھونک مار دیتا ہے تو اس کے اثر اندازی ہوتی ہے. حضور منع فرماتے ہیں نہ جاؤ، اگر کوئی قرآن پڑھ کے پھونک مار دے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. بولے تعویذ کا مسئلہ سمجھ آ گیا. اور میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ تعویذ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں کیا مطلب ہے. قرآن شفا ہے، اور شفا ہے اس کو جس کے اوپر پڑھ کے آپ دم کریں گے نا شفا دے دے گا. بس اتنی سی بات ہے. ہاں پڑھنے والے کا فرق ہو سکتا ہے، پڑھنے والے کی زبان کی تاثیر میں فرق ہو سکتا، اور قرآن تو وہی ہے. چلے میں آپ کو ایک نسخہ بھی دیتا ہوں، دے دوں وظیفہ. یہ بچے کبھی گھر میں ہوتے ہیں نا تو دوست آتے ہیں دم کروانے کے لیے، تو کبھی میرے پاس نہ بھی نہ آئے تو آپ گھر میں اول آخر 3 دفعہ دوشی پڑھیں اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے بچوں کو دم کرتے ہیں، اللہ آرام فرما دے گا انشاءاللہ. یہ وظیفہ ہے، آپ کو کھلی اجازت میں دے رہا ہوں. مجھے میرے استادوں نے اجازت دیا، میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ گھروں میں بچوں کو دم کر لیں. یہ کو دم کروانا یا اس طرح لے کے بھاگنا یہ دین کی اثر نہیں. دین کی اثر یہ ہے جو آپ سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا قرآن سیکھنا، حضور کی حدیث سیکھنا
سیدھا دین کی اصل یہ ہے، دم کروانا دین کی اصل نہیں۔ ہاں دم سے شفا ملتی ہے، دم سے سکون ملتا ہے، بالکل کروائے، جائز ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن سیکھا جائے۔ اقبال نے کہا تھا پابند صوفی و ملا بصیری حیات حکمت قرآن گیری و آیات اشترا کار جزی نیز از یاسین او آسان بمیری۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے قرآن نازل کیا اور تو نے اس قرآن سے نکالا اخذ کیا تو کیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو تو اس کے پاس سورہ یاسین مبینہ لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یاسین مبینہ پڑھوں گا تو میرے بوڑھے کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اقبال کہتا ہے میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے، مجھے اقرار ہے کہ اللہ شفا دے دیتا ہے، روح جلدی سے نکل جاتی ہے، صحیح طرح سے سلامتی سے نکل جاتی ہے، لیکن اقبال کہتا ہے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی سیکھا ہے تو مرنا سیکھا ہے۔ جس قرآن سے تو مرنا سیکھتا ہے کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ شفا ہے قرآن، دم سے شفا ملتی ہے، تعویذ سے شفا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں نزول کا، مقصد یہ ہے اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور عمل پیرا ہو کی زندگی کو بسر کیا جائے، یہ مقصد۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک آیت میں مضمون ہے وَمَا كُنْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور میں لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ خوشیاں۔ اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو کیا منایا کرو؟ خوشیاں۔ اسی لیے تو میلاد مناتے ہیں نا سنی، اسی لیے تو میلاد کے جھنڈے لگاتے ہیں نا سنی، اس لیے میلاد کا چلانا کرتے ہیں سنی، اس لیے جلوس جلسے محفل میلاد کرتے ہیں سنی، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب فضل ملے، جب رحمت ملے تو خوب خوب خوشیاں کیا کرو، اور کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کر فضل خدا بھی کوئی نہیں ہے اور حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یعنی حضرت مصطفیٰ۔ اس لیے اس آئے واقعہ میں حضور کے آنے کی خوشی بیان کی۔ خوشی کا معیار علیحدہ ہو سکتا ہے، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جس کو حضور کی آمد پر خوشی نہ ہو اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں، خوشی کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی خوشی کرنے میں روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی خوشی کرنے میں کھانا کھلا سکتا ہے، کوئی خوشی میں چراغاں کر کے اپنے مکان پہ لائٹنگ کر سکتا ہے، کوئی اپنے گھر میں محفل میلاد کروا سکتا ہے، کوئی جلوس میں شامل ہو سکتا ہے، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، پر مطلقاً اگر کسی شخص کو حضور کی آمد میں خوشی نہ ہو ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں وہ سینہ خوش ہے جس کو پتہ چل جائے کہ فضل رب العلا کی صورت میں مصطفیٰ تشریف لے کے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اولیاء کا تذکرہ کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کی تفصیل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں زیادہ تفصیل نہیں وقت کی، مجھے میرے سامنے گھڑی جو ہے وہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وقت میں تھوڑا سا تنگ کرتی ہے، تو ابھی حاجی صاحب فرما رہے تھے انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی کل تک انشاءاللہ، تو وقت زیادہ ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے جو بندے ہیں نہ دنیا میں ان پر کوئی خوف ہے نہ قیامت میں وہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی خوف سے پاک ہے اور قیامت میں بھی اللہ انہیں خوف لاحق ہونے نہیں دے گا، نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ علماء نے لکھا ہے خوف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، حزن کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی کوئی غم نہیں، آخرت میں بھی کوئی غم نہیں، یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندے ہوتے ہیں۔ آگے اس پارے کے آخر میں سورہ ہود اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی، اور یہ سورہ ہود میں صرف اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا، میں قرآن کی ایک ایسی صورت بھی ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور وہ سورۃ الہود ہے۔ کل انشاءاللہ بعد میں پارے کا آغاز یہاں سے ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے مضامین کو دیکھیں گے۔ دعا کریں نا اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینوں میں قرآن کو اتار دے، اس کے معنی اس کے مفاہیم اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جاری فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کہ جتنے لوگ درس قرآن میں آ کے بیٹھے الہی کو ایک ایک قدم پر اجر عظیم عطا فرما، مولا تیرے محبوب کا فرمان ہے جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، الہی
یہ امت کے کسی بھی حصے میں ہے پر تیرا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، الہی ان کو یہ شرف عطا فرما۔ مولا جو امام اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی یہ حلقہ علم ہے کہ قرآن کی تعلیم کا حلقہ صبح ہوتا ہے روزانہ، مالک جو اس حلقے میں بیٹھتے ہیں تیرے محبوب کو بڑے پسند ہے، تیرے محبوب کو یہ علم کا حلقہ بڑا پسند ہے، الہی ان سب سے محبت فرما۔ یا الہی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، کائنات میں ہر خوشی عطا فرما، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے دن سایہ عطا فرما۔ الہی کوئی دکھی ہے تو دکھ دور فرما، کوئی غم زدہ ہے تو غم غلط فرما دے، الہی اپنے محبوب کا صدقہ خوشیاں عطا فرما۔ اولادیں جن کی نیک ہیں ان کو مزید نیک بنا، جن کی اولادیں نیک نہیں ہیں ان کو فرما بردار بنا، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو سارے نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین میری مائیں بہنیں خواتین اسلام آتی ہیں درس میں نماز تراویح میں، ان کو اپنے شان کے مطابق اجر عطا فرما، ان کے نصیب اچھے فرما، ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، دیسیوں پردیسیوں کی خیر فرما، جو پردیس میں ہیں ان کو سلامتی عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں اس پورے علاقے میں اکٹھا فقیر اللہ میں پورے عالم اسلام میں جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ فلسطین کے زخمیوں کو جلدی شفا عطا فرما، جو لڑ رہے ہیں انہیں استقامت جہاد عطا فرما۔ مالک ہمیں ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آج کے درس کی میزبانی کے لیے ہمارے حاجی مبارک علی چیمہ صاحب نے جو خدمت پیش کی، مولا ان کو اس کے بدلے میں اجر جزیل عطا فرمانا، الہی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، دو جہاں کی برکتیں، عزت جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ حاجی صاحب کے صاحبزادوں کو جس نیکی پر حاجی صاحب خود ہیں ان کے صاحبزادوں کو اسی نیکی پر گامزن فرما، اپنے والد کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر قسم کی بہتری نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو شرف عطا فرما، میرے حاضرین کی ہر دعا ہر التجا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.